معزز باوقار حاضرین جمعہ و سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سلطان السلاطین محمد المختار وعلیہ الاطہار واصحابہ الاخیار، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل رب زدنی علما، وقال تعالی فی مقام آخر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال تعالى في مقام آخر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا کونین کے دولہا، کالی زلفوں والے رسول، سنہری جالی والے محبوب، ڈوبتوں کو تیرانے والے پیغمبر، غم کی ہچکیاں لینے والے لوگوں کو زندگی دینے والے نبی، سدرا سے آگے جانے والے مصطفیٰ، لامکہ کی سیر کرنے والے پیغمبر، مکے اور مدینے کی چٹائی پر بیٹھ کر ساری کائنات کی تقدیر کا فیصلہ کرنے والا اللہ کا محبوب، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا ہدیہ نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا ملجانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جن آیات طیبات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، ان آیات میں رب قدیر ارشاد فرماتا ہے قل رب زدنی علما۔ رب کریم اپنے محبوب سے فرماتا ہے، اے میرے محبوب آپ عرض کیجئے کہ اے میرے رب مجھے زیادہ علم عطا فرما، یعنی میرے علم میں زیادتی عطا فرما۔ اور دوسری آیت میں رب فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے محبوب آپ فرما دیجئے کیا جو عالم ہے اور جو غیر عالم ہے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی ہرگز دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تیسری آیت میں رب قدیر فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم اہل علم سے سوال کرو، پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ اور اس طرح قرآن مقدس میں ایک دو تین نہیں بلکہ بے شمار بہت ساری کثیر تعداد میں آیات علم کے فضائل پر دلالت کرتی ہیں، واضح طور پر کہ اللہ نے علم کی فضیلت متعدد آیات میں بیان فرمائی ہے قرآن مقدس میں۔ اور صرف قرآن تک ہی محدود نہیں ہے، علم کی فضیلت احادیث میں آپ کو کثرت سے مل جائیں گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ العلم حیات الاسلام و عماد الدین، علم جو ہے
اسلام کی زندگی ہے اور دین کا کھمبا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں تدارس العلم ساعة من اللیل خیر من احیائها، فرماتے ہیں کہ رات کی 1 ساعت علم حاصل کرنا، علم کا درس لینا، صرف 1 ساعت پوری رات جگنے سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر! سوچ سکتے ہیں آپ کتنی بڑی فضیلت ہے علم حاصل کرنے کی۔ اس لیے میں نے جمعۃ المبارکہ میں آج جو ہے علم کی فضیلت اور طالب علم کی فضیلت کو اپنا عنوان سخن بنایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ہمارے معاشرے میں، پوری دنیا میں مسلمان علم دین سے دوری کا راستہ اختیار کر رہا ہے اور تمام دنیاوی علوم سے آراستہ تو ہو رہا ہے، اپنے بچوں کو آراستہ کر رہے ہیں، لیکن دین اسلام سے دوری کا جو سبب بنا ہے، اس لیے جو ہے میں نے آج اس جمعۃ المبارکہ میں علم اور طالب علم کی فضیلت کیا ہوتی ہے اسی کو اپنا عنوان سخن بنایا ہے۔ میرے عزیزو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام مسلم نے بھی اس حدیث کو روایت کیا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة، الا من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب مرتا ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، تو اس سے عمل منقطع ہو جاتا ہے، یعنی انسان مرنے کے بعد اب نماز نہیں پڑھ سکتا، زکات نہیں دے سکتا، روزے نہیں رکھ سکتا، لیکن 3 ایسے کام ہیں کہ اگر وہ دنیا میں رہ کر کے کر جائے تو رب اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اسے عطا فرماتا ہے۔ اب اللہ کے رسول فرماتے ہیں الا من ثلاثہ، مگر 3 چیزیں ہیں۔ کیا کیا؟ من صدقۃ جاریہ، من صدقۃ جاریہ، یعنی اس نے صدقہ جاریہ کیا، یعنی مسجد بنوا دیا، مدرسہ بنوا دیا، یا کوئی جگہ مسجد یا مدرسے کو گفٹ کر گیا، وقف کر گیا، یا جو ہے کتاب خرید کر کے مدرسے میں ڈال دیا، یا کنواں کھدوا دیا، تو یہ سارے افعال، اس کے علاوہ بھی ہے، یہ سارے افعال صدقہ جاریہ میں شمار ہوتا ہے۔ اب جب تک یہ چیزیں رہیں گی، اللہ رب العزت اس وقف کرنے والے کو اس کا ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ دوسری چیز، او علم ينتفع به، یا اس نے ایسا علم چھوڑا ہو جس کے ذریعے لوگ اس سے نفع اٹھاتے ہوں، فائدہ اٹھاتے ہوں۔ مثال کے طور پر کوئی عالم دین نے اپنے بہت سارے شاگرد بنا لیے اور ان کے شاگردوں نے پڑھ لکھ کر کے اچھا پڑھ کے وہ خود بھی پڑھے، اب پھر وہ دوسروں کو پڑھا رہے ہیں، پھر وہ دوسروں کو پڑھائے، دوسرے تیسرے کو پڑھا رہے ہیں، یعنی ایسا علم کہ اس کا سلسلہ چلتا رہے۔ یا انہوں نے کوئی کتابیں تصنیف فرمائی کہ جن کتابوں کو پڑھ کر کے لوگ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، ہدایت پاتے ہیں، ان سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، اپنی زندگی میں سدھار پیدا کرتے ہیں۔ تو ایسا علم اگر وہ چھوڑ کر کے گیا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں
کہ جب تک ان کا وہ علم باقی رہے گا اللہ رب العزت اس سے ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اب تیسری چیز، او ولد صالح، یا اس نے نیک اولاد چھوڑی۔ نیک اولاد، ماں باپ نے بچے کی شروعات میں ابتدائی میں ہی بچے کی اچھی تربیت پر دھیان دیا، اس کی تعلیم پر دھیان دیا، اس کو اچھے علم سے آراستہ کیا، دنیاوی اور دینی تمام علوم سے آراستہ کیا، ادب سکھایا۔ اب وہ نیک اولاد اور وہ نیک بچہ جب جوان ہوگا، بڑا ہوگا، والدین کی عمر کم ہوتی جائے گی، بڑھاپا آتا جائے گا، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ والد انتقال کر جائیں گے۔ اب والد تو چلے گئے لیکن انہوں نے اپنی تربیت کے ذریعے نیک اولاد چھوڑی ہے۔ اب اس نیک اولاد کا ثواب اس وقت تک انہیں ملتا رہے گا جب تک وہ اولاد دنیا میں رہے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی ہے کہ تم یا تو ایسا علم چھوڑ کر کے جاؤ جس کے ذریعے لوگ نفع حاصل کرے، تمہیں ثواب ملتا رہے گا، یا ایسی اولاد چھوڑ کے جاؤ کہ وہ نیک اولاد ہو اور وہ آپ کے لیے دعا کرے، او ولد صالح یدعو لہ، وہ آپ کے لیے دعا کرے گی وہ اولاد، اور آپ کو اس کا ثواب جو ہے ملتا رہے گا۔ اور شارحین حدیث بیان کرتے ہیں کہ اولاد صرف نیک ہو، دعا کرے یا نہ کرے والدین کے لیے، پھر بھی والدین کو ثواب ملتا رہے گا۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اولاد باپ کے لیے دعائیں کرے، ان کی قبر پر جا کر کے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ کہاں اولادوں کو اتنا ٹائم ملتا ہے؟ یہ بھاگ دوڑ بھری زندگی میں ہر انسان اتنا مصروف ہو چکا ہے کہ انہیں خیال ہی نہیں رہتا کہ ہم نے کل کیا کیا ہے، ہمیں کل کیا کرنا ہے، ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں۔ اس لیے کہ ہوش و حواس انسان کھو بیٹھتا ہے دنیا کی اتنی رنگینیوں میں ڈوب کر کہ انہیں مرنے والوں کا خیال کیسے آئے گا۔ آج کل چند دنوں میں لوگ بھول جاتے ہیں، اس لیے کہ آج کل ہمارے اندر تعلیم کی کمی ہونے کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ تو میرے عزیزو، علم کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف علم کی فضیلت نہیں بتائی بلکہ طالب علم کی بھی فضیلت بتائی ہے۔ آئیے سماعت کرتے چلیں۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص طلب علم کے لیے نکلتا ہے اور تو وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے جب تک کہ وہ نہ لوٹ کر کے آئے۔ یعنی طالب علم جب گھر سے نکلتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کے راستے میں ہے، اور جو اللہ کے راستے میں ہے تو اللہ اس کا محافظ ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اسی طرح حضرت زر بن حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو انہوں نے کہا کہ زر بن حبیش کیسے آنا ہوا؟ تو زر بن حبیش کہتے ہیں کہ میں علم کی تلاش میں آیا ہوں۔ تو صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جب کوئی بندہ طلب علم کے لیے آتا ہے تو اللہ رب العزت کے فرشتے اس کے اس عمل سے خوش ہو کر کے اس کے پیروں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیتا ہے۔ اب بتائیے کہ فرشتے
جن کے پیروں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دے تو ان کا مرتبہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو اسی طرح اور حدیث پاک ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے گھر سے طلب علم کی نیت سے نکلتا ہے، یا کوئی بچہ نکلتا ہے، کوئی بھی جو صرف طلب علم کی نیت سے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور نکلنے سے پہلے وہ جوتے پہنتا ہے، موزے پہنتا ہے، لباس پہنتا ہے، تو رب تبارک و تعالی اس کے گھر کے چوکھٹ پر قدم رکھنے سے پہلے اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اب بتائیے، طالب علم گھر سے نکلا نہیں ہے، ابھی تیاریاں کر رہا ہے، تیاری چل رہی ہے، جوتے پہن رہا ہے، موزے پہن رہا ہے، لباس پہن رہا ہے، گھر کی چوکھٹ پر، گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی رب تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اب علم انہوں نے حاصل نہیں کیا، بتائیے جس علم کے حصول کے لیے بندہ گھر سے ابھی نکلے نہ، صرف چوکھٹ پر قدم رکھے، اس علم کی یہ فضیلت کہ ابھی نکلنے کا ارادہ ہوا، گھر کی چوکھٹ پر قدم رکھا کہ رب کی جانب سے اسے بخشش کا پروانہ مل جائے، تو اس علم کو حاصل کرنے کے بعد اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ علم نور ہے اور جہل تاریکی ہے، اور نور کے ذریعے راستہ ملتا ہے، آپ کو چلنے کے لیے راستہ کلیئر ملتا ہے، اس میں روشنی ملتی ہے۔ اگر راستہ اندھیرا ہو تو آپ صحیح سے چل نہیں سکتے، کہیں ٹھوکر بھی کھا سکتے ہیں، کہیں چوٹ بھی آ سکتی ہے، کہیں آپ پر حملہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ تو ایک دنیاوی مثال ہے میرے عزیزوں، جب آپ کے اندر علم ہوگا تو آپ حلال و حرام کو جان سکتے ہیں، آپ جائز و ناجائز کو سمجھ سکتے ہیں، آپ جو ہے ہر چیز میں امتیاز پیدا کر سکتے ہیں، آپ ایک دوسرے کے مراتب کو پہچان سکتے ہیں، اور آپ ایک دوسرے کے درجات میں جو فرق پیدا کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ علم نور ہے، اور اس نور سے تمام چیزیں آشکار ہو جاتی ہیں کہ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، آپ کو کیا کرنی ہے، کیا نہیں کرنی ہے، آپ کو کون سی چیزیں کھانی ہے، کون سی چیزوں سے آپ کو پرہیز کرنا ہے، آپ کا عمل کیسا ہونا چاہیے، یہ تمام چیزیں آپ تب جان پائیں گے جب آپ کے اندر علم دین ہوگا۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان چاہے وہ مرد ہو یا عورت، سب پر علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے۔ اب اس کے تحت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ علم حاصل کرنا فرض عین ہے کہ جب اسلام لانے کے بعد انسان کو یہ جاننا ضروری ہے کہ خدا کی ذات و صفات کا علم کیا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ اسی طرح جب اسلام میں داخل ہوگا بندہ تو انہیں اس بات کا علم ضروری ہے کہ نماز کے مسائل کیا ہیں، روزے کے مسائل کیا ہیں، اگر وہ صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ کے مسائل کا جاننا ان کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح جو بھی زندگی میں ان کے لیے ضروری ہے وہ تمام علم جو ہے ان کو سیکھنا ضروری ہے، سوائے فتویٰ نویسی اور اجتہاد کے۔ فتویٰ نویسی اور اجتہاد یہ فرض عین نہیں ہے بلکہ فرض کفایہ ہے۔ فرض عین نہیں بلکہ کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے۔ اگر کوئی انسان صرف ضروریات دین میں سے جو بھی ان کو ضرورت پیش آئے اور جن کے بغیر ان کی زندگی نہ چل سکے تو انہیں ان علوم کا حاصل کرنا فرض عین ہے۔ تو میرے عزیزوں، اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم دیں، اپنے بچوں کو مدارس میں بھیجیں، اور اپنے بچوں کو جب آپ اسلامی تعلیم دیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہی بچہ آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ آئیے میں آپ کو سناؤں، تفسیر نعیمی میں صاحب تفسیر نعیمی لکھتے ہیں
عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے. آپ کی نظر ایک قبر پر پڑی تو آپ نے دیکھا کہ صاحب قبر پر عذاب ہو رہا ہے، وہ عذاب میں مبتلا ہے. آپ یوں ہی چلتے ہوئے گزر جاتے ہیں. چند دنوں کے بعد پھر ادھر سے گزر ہوتا ہے. جب آپ کی نظر اس قبر پر پڑتی ہے کہ جس شخص پر عذاب ہو رہا تھا، جب آپ آتے ہیں دیکھتے ہیں تو اس قبر والے پر عذاب نہیں ہو رہا ہے بلکہ اس کی قبر میں نور ہی نور نظر آ رہا ہے. اللہ اکبر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عریضہ پیش کیا، اے میرے پروردگار، اے میرے خالق کائنات، اے مالک ارض و سما، مجھے یہ خواہش ہوئی کہ میں جانوں کہ اس شخص پر کل تو عذاب ہو رہا تھا لیکن آج یہ عذاب سے بری ہو چکا ہے، آج اس کی قبر میں نور ہی نور ہے. کیا وجہ ہے؟ مولا میں جاننا چاہتا ہوں. تو رب قدیر کی جانب سے آواز آتی ہے، اے روح اللہ سنو. جب یہ دنیا میں تھا اس نے شادی کی تھی، اس کی ایک بیوی تھی، وہ بیوی حاملہ تھی، ابھی بچہ دنیا میں نہیں آیا تھا کہ اس شخص کا انتقال ہوا. لیکن انتقال ہونے سے پہلے اس نے اپنی بیوی سے یہ وصیت کی تھی، اے میری بیوی، اے میری زوجہ محترمہ، جو بچہ تمہارے پیٹ میں ہے، جو بچہ تمہارے پیٹ میں ہے، جب یہ دنیا میں تشریف لائے تو تم اس کو مدرسے میں لے جانا اور اس کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنا. اللہ اکبر. جب وہ انتقال کر جاتا ہے، اس کی بیوی جو ہے حاملہ تھی اور جب بچہ پیدا ہونے کے قریب کا زمانہ آتا ہے، اللہ اکبر، وہ بچہ پیدا بھی ہوتا ہے. جب پیدا ہوتا ہے، نو عمری کا زمانہ ہے، ابھی نو مولود بچہ ہے، تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے. بڑا ہونے کے بعد تھوڑی سی سمجھ پیدا ہوتی ہے اور تھوڑا بڑا ہوتا ہے، اس کے اندر بولنے کی قوت پیدا ہوتی ہے اور جو ہے بولنے لگتا ہے. جب بولنے لگتا ہے تو اس کی والدہ کو ان کے شوہر کی وصیت یاد آتی ہے. اب وہ والدہ کیا کرتی ہیں؟ مدرسے میں جا کر کے اس بچے کو لے جاتی ہیں، مولانا صاحب کے پاس بٹھاتی ہیں. بٹھانے کے بعد جب مولانا نے، جب عالم دین نے اس بچے کو پڑھایا کہ بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر، اللہ کی رحمت پکارتی ہے کہ روح اللہ سنو کہ جو بچہ زمین پر مجھے رحمان اور رحیم پکارے، میں اس کے باپ کو قبر میں عذاب کیسے دے سکتا ہوں؟ اس لیے میں نے اس کے قبر کے عذاب کو اس سے اٹھا لیا ہے اور اس کے اسے جنت عطا فرمایا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ابھی بچہ پڑھا بھی نہیں ہے، ابھی بسم اللہ شریف کی تلاوت کیا ہے. اب بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بچہ پڑھتا ہے، اس کے پڑھنے کے صدقے میں والد کی مغفرت ہو جاتی ہے. تو میرے عزیزو، جب آپ کا بچہ پڑھے گا اور آگے پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، حدیث پڑھے گا، تو کتنا بڑا اجر و ثواب ان کو بھی ملے گا، آپ کو بھی ملے گا. اللہ اکبر کبیرہ. آپ سنتے چلیں. اسی طرح کا ایک واقعہ ہے، شہر ملک دمشق کا واقعہ ہے. وہاں کے ایک بڑے عالم دین نے اس واقعے کو بطور نصیحت بیان کی ہے کہ ان کے دمشق میں ایک دہتہ نام کا قبرستان ہے. اس قبرستان میں مردے دفنائے جاتے ہیں اور ایک قبر کھودنے والا وہاں موجود رہتا ہے. جن کے یہاں بھی میت ہوتی ہے تو میت کو لاتا ہے اور وہیں دفناتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک عورت ایک میت بچے کو لاتی ہے. لانے کے بعد اس قبر کھودنے والے کے حوالے کرتی ہے. کرنے کے بعد جب وہ قبر کھودنے والا جب وہ قبر کھودنے والا قبر کھودتا ہے، کھودنے کے بعد اس بچے کو قبر کے اندر لاتا ہے تو اس قبر میں خوشامدی پیدا ہوتی ہے، قبر کھل جاتی ہے. اس کے بعد دو فرشتے گھوڑے پر سوار ہو کر آتے ہیں اور اس بچے کو اٹھا کر کے لے چلے جاتے ہیں. یہ قبر کھودنے والا اس منظر کو دیکھتا ہے لیکن نہ وہ عورت دیکھ پاتی ہے اور نہ جنازے میں آنے والے لوگ دیکھ پاتے ہیں اس منظر کو. وہ یہ منظر دیکھ کر قبر کھودنے والا بے ہوش ہو کر گر
گر جاتا ہے، اللہ اکبر، لوگ سمجھے کہ کیا ہوا، کچھ تکلیف ہوئی ہوگی اس لیے بے ہوش ہو گیا ہوگا، اس کو اٹھایا جاتا ہے، پانی کے چھینٹے مارے جاتے ہیں، جب وہ ہوش میں آتا ہے ان سے پوچھا جاتا ہے آپ نے کیا دیکھا کہ آپ بے ہوش ہو گئے؟ تو انہوں نے پورا ماجرا بیان کیا کہ میں ایسا ایسا دیکھا، لیکن لوگ یقین نہیں کیے اس کی باتوں پر، اور وہ لوگ سوچے کہ ایسے ہی باتیں کر رہا ہے مدہوشی کے عالم میں۔ اللہ اکبر، پھر کچھ زمانہ گزر جاتا ہے، کچھ زمانہ گزر جانے کے بعد پھر وہی عورت ایک بچے کو اور لے کے آتی ہے جو ان کے یہاں مر جاتا ہے۔ جب وہ عورت اس بچے کو لے کر کے آتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، آپ سنتے چلے میرے عزیزوں، یہ واقعہ ہمارے اور آپ کے لیے درس عبرت ہے۔ اللہ اکبر، وہ عورت بچے کو لاتی ہے، لانے کے بعد اسی کو اور ان کے حوالے کرتی ہے، جنازے کی نماز ہوتی ہے، مختصر سے لوگ ہیں، زیادہ لوگ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب وہ گور کن جو ہے اس بچے کو جو ہے قبر میں اتارتا ہے، اتارنے کے بعد پھر وہی منظر کہ فرشتے آتے ہیں اور اس بچے کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور قبر جو ہے چوڑی ہو جاتی ہے، کشادہ ہو جاتی ہے اس کی قبر جو ہے۔ اللہ اکبر، لیکن اس بار قبر کھودنے والا بے ہوش نہیں ہوتا، اور وہ یہ منظر کو دیکھتا رہتا ہے۔ جب دیکھتا رہتا ہے، جنازے کے بعد، تدفین کے بعد لوگ جانے لگتے ہیں، یہ گور کن اس عورت کا پیچھا کرتا ہے، جاتے جاتے اس عورت کو روکتا ہے کہ بتاؤ کہ تم جو ہے اس سے پہلے بھی ایک بچہ لائی تھی، مردہ بچہ لائی تھی، بتاؤ وہ کون تھا؟ وہ عورت کہتی ہے چھوڑو مجھے میری پریشانی میں رہنے دو، مجھے مت کچھ پوچھو۔ لیکن وہ قبر کھودنے والا آدمی پوچھتا ہے کہ آپ کو بتانا پڑے گا کیونکہ میں نے ایسا ایسا منظر دیکھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ عورت کہتی ہے جو سب سے پہلے میں بچہ لائی تھی وہ میرا چھوٹا بچہ تھا جو مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، اور اب جو بچہ لایا تھا وہ میرا بڑا بچہ تھا جو اس کی پڑھائی کے لیے خرچہ اٹھاتا تھا، ان کی مدد کرتا تھا۔ تو میرے عزیزوں، اللہ نے پڑھنے والے کو بھی اور پڑھنے والے کی مدد کرنے والے اس کے بھائی کو بھی، دونوں کو بھی ایسا انعام فرمایا کہ انہیں جنت کا حقدار بنا دیا، اور دنیا والوں کے لیے یہ درس عبرت بنا دیا کہ لوگوں اپنے بچوں کو پڑھاؤ اور پڑھاؤ، جو پڑھے گا اس کو بھی جنت ملے گی، جو پڑھنے میں مدد کرے گا اسے بھی جنت نصیب ہوگا۔ تو میرے عزیزوں، تعلیم حاصل کرنے والا بھی فائدہ پاتا ہے، جو والدین ان کی تعلیم و تربیت میں خرچہ کرتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ انہیں بھی جو ہے اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، اب وہ قبر کھودنے والا، اس کا دماغ بدل جاتا ہے، اس کی ذہن میں تبدیلی آ جاتی ہے، وہ دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا دمشق کی مسجد میں آتا ہے اور توبہ کرتا ہے رب کی بارگاہ میں، اور عہد کرتا ہے کہ میں آج سے علم دین حاصل کروں گا۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ ان کے خاندان میں جب وہ پڑھنے لگے تو بڑے بڑے قبائل علماء کرام پیدا ہوئے، اور وہ خود بھی بہت بڑے عالم دین بنتے ہوئے نظر آئے۔ وہ کل جو قبر کھود رہا تھا ایک زمانے میں بہت بڑے عالم دین کے نام سے مشہور ہو گئے۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں اور آپ کو بھی ان واقعات سے درس حاصل کرنا چاہیے، اور جو ہے علم دین سے آراستہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم ان سبوں کو علم دین حاصل کرنے اور اس پر مدد کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے اعمال کو، نیک اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔